السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ کس وجوہات کی بنا پہ کس 5 غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا کاروبار خراب ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے کہ یہ صرف ایک کاروبار کے لیے، کوئی بھی بزنس کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جس وجہ سے جو ہے نا وہ تباہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی جو ہے نا 5 غلطیاں وہ اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ وہ جو 5 غلطیاں ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دکان کے اندر سامان نہ ہونا۔ دکان کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سیل ہوتی ہے، سامان ختم ہو جاتا ہے تو اکثر دکاندار جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرتے، آج لے آؤں گا کل لے آؤں گا، بس یہ ایسے کرتے کرتے کسٹمر ایک دن بھی آتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کسٹمر خراب ہو جاتا ہے، کسٹمر دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے۔ خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس دکان سے ختم ہو جاتا ہے کسٹمر، کسی اور دکاندار کا جو ہے نا وہ کسٹمر بن جاتا ہے۔ تو آپ بزنس کوئی بھی کر رہے ہیں تو آپ نے سامان کو پورا رکھنا ہے، اگر سامان پورا نہیں رکھیں گے وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اور ہوتا ہی ایسے ہے کہ سامان جس کے پاس نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کسٹمر وہاں جاتا ہے جس سے جو ہے نا جہاں سے سارے سامان ساری چیزیں جو ہے نا آسانی سے مل جائیں۔ تو ظاہری بات ہے دوسری دکان پہ کسٹمر تب جاتا ہے آپ کے پاس اگر سامان نہیں ہوگا، اگر اس طرف جائے گا بھی کسٹمر تو اسے وہاں سے سامان سارا ملے گا، ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کے پاس واپس تو نہیں آئے گا، وہ ساری چیزیں ایک جگہ سے ایک چھت سے ملتی ہیں تو ظاہری بات ہے کسٹمر وہاں سے خریدے گا۔ تو اس چیز کی بڑی احتیاط کرنی ہے، جو بندے اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے ان کا کاروبار جو ہے نا خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دکان کی جمع پونجی جو ہے نا لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ جمع پونجی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سے کوئی انویسٹمنٹ آپ نے اکٹھی کی ہوتی ہے، کوئی تھوڑے بہت انویسٹمنٹ جو ہے نا آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے، جو آپ نے اس کے جو ہے نا پرافٹ جو اس سے کمایا تھا، تو پرافٹ کی جو ہے نا مد میں جو آپ نے کمایا ہے، تو کئی لوگ جو ہے نا جب سامان نہیں ڈالتے دکان کے اندر، پیسہ سرکل نہیں کرتا، اور جمع پونجی جو ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ کھاتے رہتے ہیں کرتے کرتے جب جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے تو دکان کے اندر سامان جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے سب سے بڑے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں کہ پھر ظاہری بات ہے کام پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے، کام جس طرح کا نہیں رہتا۔ تو اس چیز پہ جو ہے نا بڑا خیال کرنا ہے کہ جو آپ کی جمع پونجی ہے اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اور اپنا جو آپ کا بزنس ہے تو اسے جو ہے نا سامان پورا کرتے رہیں تاکہ وہ بھی آپ کا نظام چلتا رہے۔ یہ ہم نے آج کو ابھی جو ہے نا آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں، اور تیسری چیز بھی بتائیں گے۔ اس چیز کو جو ہے نا لازمی غور کرنا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ دکان کے اندر فالتو لوگوں کو جو ہے نا بٹھا کے رکھنا۔ تیسرا یہ کہ فالتو لوگ جو ہے نا اکثر دکانوں پہ ویسے بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگی رہتی ہے، فضول قسم کی جو ہے نا لیانی قسم کی باتیں اور گالم گلوچ ایسے مطلب لگے رہتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے جو لیڈیز ہیں، لیڈیز کسٹمر ہیں جو انہوں نے دکان کے اندر آنا ہوتا ہے، تو لیڈیز کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، لیڈیز جب یہ ایسی باتیں سنیں گی تو پھر کون آتا ہے دکان کے اندر؟ تو جہاں گالم گلوچ ہو، فضول جو ہے نا بکواس وغیرہ ایسی چیزیں جو بکی جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے ایسی لیڈیز پھر ایسی دکانوں پہ نہیں آتی جہاں پہ یہ حالات ہوتے ہیں۔ اور جس دکان کے اندر بھی یہ لڑکے ہر وقت جو ہے نا بیٹھ کے گالم گلوچ یا فضول جو ہے نا بکواس کرتے رہتے ہیں، ان دکانوں کا جو ہے کام تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہی دکانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس وجہ سے آپ نے اگر دکانداری کرنی ہے تو کوشش کریں بالکل اکیلے میں بیٹھ کے۔ اور چوتھی چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے ادھار جو ہے نا اس کام کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ادھار بھی ایسے لوگوں کو دینا کہ جو لوگ جلدی واپس بھی نہیں کرتے، اگر واپس کرتے بھی ہیں کہ بہت ٹائم سے دیر لگا کے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے دکان کا۔ اور ادھار بھی جو ہے نا کافی دیر سے جو وصول ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دکان کے اندر سامان نہیں رہتا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا سیل خراب ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے سیل کے اندر۔ تو یہ چوتھی چیز تھی، اور اس چیز کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے کہ ادھار بھی ایسے بندوں کو دینا ہے کہ جو جلدی جلدی آپ کو واپس کریں، جو جلدی واپس نہیں کرتے ہیں تو 20 والی ان کو جو ہے نا ادھار بھی کوشش کرنی ہے کہ ادھار سے بچیں، اور ادھار ان کو دینا بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دکان جو ہے نا آپ کا کوئی بھی کاروبار بزنس ہے وہ اس سے ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل جو چلتا ہوا ٹائم ہے اس کے اندر تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے انویسٹمنٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کمپنیاں بھی ادھار نہیں دے رہی، کیونکہ مارکیٹ کے اندر کام نہیں ہے، کام بالکل سلو ہے، ہر کاروبار ڈاؤن ہے، تو جس وجہ سے پیمنٹ جو ہے نا ہر کمپنی کی تقریباً کیش ہوتی ہے۔
تو ایسے بندوں کو ادھار دینا نہیں ہے، یا تو بالکل دیتی نہیں ہے، اگر وہ کوئی دیتا بھی ہے تو بہت جو ہے نا ٹائم سے دیر سے دیتا ہے، تو ایسے ادھار والوں سے بچنا ہے کہ ایسے بندوں کو ادھار نہیں دینا۔ اور پانچویں چیز آ جاتی ہے کہ دکان کو ٹائم نہ دینا، اور دکان کو جلدی نہ کھولنا، مطلب نہ کھولنے کا ٹائم کوئی کی پابندی، نہ بند کرنے کے ٹائم کی پابندی ہو۔ جس ٹائم دل نے کیا آ کے کھول لی، جس ٹائم دل کیا بند کر دی، جس ٹائم مطلب نکل کے دکان سے آگے پیچھے اپنے کاموں میں، اپنے معاملات کے اندر۔ تو وقت کی پابندی جو بندہ نہیں کرتا، وہ دکان بھی کچھ ہی دنوں کی، چاند ہی ٹائم کی ہوتی ہے، اس دکان کا بھی کاروبار نہیں رہتا جو وقت کی پابندی نہیں کرتا۔ تو پانچویں چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جو بھی دکاندار جو ہے نا وقت کی پابندی کرتا ہے تو وہ دکان اچھی چلتی رہتی ہے، جو وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ دکان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ جو ہم لوگوں نے 5 وجہ بتائی ہیں کاروبار ختم ہونے کی، تو کوشش کرنا ہے ان چیزوں سے بچیں گے تو کاروبار ختم نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے تو کاروبار آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھپ ہو کے رہ جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔